الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 4، رمضان المبارک میں نیک اعمال کا اجر۔ سب سے بڑا عمل رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہے۔ دن کی عبادت ہے، بدن کی زکوٰۃ ہے اور فرض ہے۔ رات کی بڑی عبادت نماز تراویح ہے، سنت موقدہ ہے۔ اور ایک بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ آپ نے عرض کی، یا اللہ وہ 2 نور کیا ہیں؟ فرمایا کہ نور رمضان اور نور قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا روز قیامت کا اندھیرا۔ انیس الواعظین حوالہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے، اور وہ شب قدر ہے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ اور یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو روزہ افطار کرے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ دار کے اجر کے برابر بغیر کم ہوئے اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، ہم میں سے ہر ایک کے پاس دوسرے کو افطار کروانے کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دوسروں کو افطار کرانے کے لیے 1 گھونٹ دودھ یا 1 گھونٹ پانی دے، اور جو شخص روزہ دار کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور وہ کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اس ماہ مبارک کا اول عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم کی آزادی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص رمضان شریف میں کسی مسکین کو صدقہ دے گا تو اس کے لیے اس قدر ثواب ہوگا کہ گویا اس نے دنیا کی تمام چیزیں صدقے میں دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان اپنی زکوٰۃ بھی رمضان شریف میں ادا کرتے ہیں تاکہ زیادہ اجر پائیں۔ صدقہ خیرات آفات و بلیات کو ٹالتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، لیکن اگر صدقہ اور خیرات رمضان شریف میں کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دگنا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے تھے، اور ہر سائل کو خالی نہ لوٹاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کچھ نہ کچھ لازمی عطا فرماتے تھے۔ ایک بار پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو فرمایا رمضان شریف میں صدقہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک میں اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی صدقہ میں شمار ہوگا، اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا یہ بھی سب کا سب کار ثواب ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں تلاوت کلام پاک کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی، یا رسول اللہ، رمضان شریف میں کس کام میں مشغول رہا کروں؟ تو فرمایا قرآن پاک کی تلاوت میں، کیونکہ جو کوئی رمضان شریف کے دن اور رات میں قرآن شریف کی 1 آیت کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 آیت کے ہر حرف کے بدلے 1 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اعرابی اس حدیث پاک کو سن کر رونے لگا تو آپ نے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے عرض کی، میں قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو یہ ثواب جو آپ نے فرمایا اس کے لیے ہے جو قرآن شریف پڑھ سکتا ہو۔ تو آپ نے فرمایا، کوئی بندہ جو رمضان شریف میں 1 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، یعنی یہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 56 شہر تیار فرمائے گا، اور اس میں محلات، کوٹھیاں، تخت اور بڑی آنکھ والی حور ہوگی، اور اس میں نامہ اعمال میں 56,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 56,000 گناہ دور ہوتے ہیں، اور 56,000 درجات
بلند ہوتے ہیں۔ یہ سن کر اس اعرابی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو جزا کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا بہت بڑا عمل بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی فضیلت۔ فرمایا جو کوئی رمضان شریف میں دن رات میں 363 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گوشت، پوست، رگ، پے، مغز، ہڈیوں پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا۔ بحقی شریف۔ یہ عمل لازمی کریں، 363 بار، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص مکمل کریں۔ اور جو شخص اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجالس میں سے کسی مجلس میں جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو شخص رمضان شریف میں نماز کی جماعت کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے اسے نور کا شہر عطا فرمائے گا۔ جو والدین کے ساتھ احسان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور جو عورت رمضان شریف میں اپنے شوہر کی رضا جوئی میں لگی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے بی بی مریم اور بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اور جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو فرمایا اسے روزے قیامت اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا شربت پلائے گا جس کے پینے کے بعد اسے کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی کسی عیال دار کو خیرات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور 10 لاکھ گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 لاکھ رتبے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے رمضان شریف میں روزہ رکھنے اور نیک اعمال کرنے کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی نیک اعمال بجا لانے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔